کامیاب صرف وہ ہے اپنی محنت میں جس کی محنت، جس کا عمل، جس کا طریقہ، جس کی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشابہ ہو۔ کھارگپور مارکز تبلیغی بیانات۔ ایسی کارگزاری کہ بس اللہ کی مدد۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور اپنے آرام کے بستر میں ہم آرام کرتے رہیں تو پھر بھائی دوستوں بزرگوں، کل حشر کے میدان میں اللہ کی ہمیں جواب دینا ہوگا۔ سب سے بڑا جرم اللہ کے راستے کا خروج کرنا اپنے بار سنا۔ بڑے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے ان بندوں پر کہ جس کا خروج پر صاحب نے فرمایا کہ جس طرح سے بدری صحابی ایک موقع پہ نہیں نکلے، جس طرح سے ان کے اوپر یہ اللہ کی طرف سے ڈانٹ آئی، اگر یہ امت اگر اللہ کے راستے پہ نہ نکلے، یہ بھی اسی طریقے سے ڈانٹ پہنچ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکلنا ایک اللہ کا امر ہے، اللہ کا ایک حکم ہے۔ جیسے روزہ، نماز، حج، زکات، یہ اللہ کا ایک امر ہے، اللہ کا ایک حکم ہے۔ دل چاہے تو بھی نماز پڑھنی ہے، دل نہ چاہے تو بھی نماز پڑھنی ہے، حالات کیسے ہو تو بھی نماز پڑھنی ہے۔ ایسی میرے بھائی دوستوں بزرگوں، راہ خدا پہ نکلنا ویسا ہی ضروری ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، تنگی ہو تو بھی اللہ کے راستے میں نکلو، آسانی ہو سہولت ہو تو بھی اللہ کے راستے میں نکلو۔ کسی بھی حال میں اللہ کے راستے سے پیچھے رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ان کو کیا حالت، عجیب و غریب حالت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو عالمی نبی کا عالمی امتی بنایا ہے۔ ہماری محنت کا میدان کوئی ایک متعین خطہ نہیں ہے، متعین علاقہ نہیں ہے، بلکہ ہماری محنت کا میدان پوری دنیا ہے۔ پورا عالم، پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے۔ ہمارے بڑے تو بڑے عجیب جملہ فرماتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر ایمان والے کے اندر دوستوں بزرگ اس بھائی جو ہے، ہر ایمان والے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ عالم کے اندر جا کر دین کی محنت کرے۔ ہر ایک کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، چاہے غریب ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، ہر ایک کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے۔ پوری دنیا میں جو بھی ہمیں اللہ نے صلاحیت کی ہے، جس حالت میں بھی اللہ نے ہمیں رکھا ہے، اس حالت میں چاہے تندرستی ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے غربت ہو، چاہے مالداری ہو، چاہے فرصت کا وقت ہو، چاہے خالی وقت ہو، ہر حال میں ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہمیں کون بیمار ہوگا کہ آخری سانس لے رہے ہیں، ان کی چارپائی کو ان کے بچوں نے باہر کر دیا کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، لیکن راستے میں اگر میری موت ہو جائے تو ہی مجھے دفنانا نہیں، بلکہ ایک منزل آگے لے جا کر مجھے دفنانا، تاکہ کل حشر کے میدان میں اللہ سے کہہ سکوں ابائیو، جب اللہ پوچھے کہ کیا لے کر آیا، میں کہوں گا یا اللہ کچھ نہیں لے کر آیا، لیکن ابائیو حیات میں بھی تیرے راستے میں چلا ہے، اور ابائیو کی لاش موت کے بعد بھی تیرے راستے میں چلی ہے۔ یہ جذبہ تھا دوستوں بزرگوں صحابہ کرام کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا اور اللہ کے راستے میں جان دینے کا۔ عورت ذات چار جوان بیٹے کو ترغیب دے رہی ہے، کل جب آئندہ موقع آئے چاروں کے چاروں اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ کل قیامت میں کہہ سکوں کہ میں 4 بیٹوں کو اللہ کے راستے میں شہید کرایا، ایسا جذبہ تھا۔ آج میں جمہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی انہیں پر تانا دے رہی ہے، تانا دینے کا اللہ کے راستے میں بھیج رہی ہے۔ یہ جذبہ کا دور صحابہ کے اندر نکلنے کا، خروج کا ایسا ایک ماحول تھا، خروج یعنی اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کو ہر صحابی ان کا بچہ جو ظلم سمجھتا تھا، اور ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ چھوٹا بچہ قد میں بھی چھوٹا ہے کہ جو انگوٹھے کے بل کھڑے ہو جاتے تاکہ دیکھنے میں لمبے نظر آئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے انہیں قبول کر۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ کے رسول سے دعا کرا رہی ہے، ایک ایک بار نہیں، دو مرتبہ دعا کرا رہی ہے۔ اللہ کے رسول دعا فرماتے ہیں کہ وہ سمندری سفر کر کے جو جماعت راہ خدا میں بیرون جماعت جا رہی ہے، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے لیے قبول کرے، دونوں مرتبہ دعا کرا رہی ہے۔ سوچے دوستوں، دیکھو کیسا ماحول تھا کہ باپ بیٹا آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، باپ کہنے کہ میں جاؤں گا، بیٹا کہہ رہا کہ میں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہاں مقدمہ پہنچ گیا۔ ایسا جذبہ تھا اللہ کے راستے میں نکلنے کا، کیوں؟ اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ یہ زندگی دنیا میں لگانے اور کھپانے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی بستر کی موت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حیات راہ خدا میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے۔ یہ صحابی بستر میں مرتے ہوئے بستر میں وفات پاتے ہوئے جو روتے تھے، کاش کہ میری موت اپنے گھر کے بستر میں نہ ہو کر میری موت اللہ کے راستے میں ہو، میری موت جو ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ کے راستے میں، دوپہر کے وقت میں، کڑک کی دھوپ میں، پیاسے کی حالت میں میری موت آتی، یہ میرے لیے بہتر تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے دعا کریں، ہم بھی اپنی کوشش میں لگے کہ ہم بھی ہماری موت اللہ کے راستے میں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی جس کی موت اللہ کے راستے میں ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں اس کی قبر بنتی ہے، اس کے گھر سے لے کے وہاں تک اتنی لمبی چوڑائی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ایک کھوپڑے موتی کا اللہ تعالیٰ محل بنا کر جنت کو ساتھ فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دل سے نیت کریں، حالات کو نہ دیکھیں، دل سے نیت کریں۔ اگر کوئی بندہ خدا دل سے نیت کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں۔ مسبب الاسباب یہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سب نیت کا ارادہ کریں، جتنے ہمارے اس مجمع میں جتنے ساتھیوں کا 3 مرتبہ چنچلا لگ چکا ہے یا 1 مرتبہ بیرون سفر ہو چکا ہے، چاہے مستورات کو ہو اور چاہے مردانہ جماعت کو ہو، ایسے ساتھی ذرا اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں بھائی، بلا کسی تکلف کھڑے ہو جائیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے حاصلات جہاں کام کے اعتبار سے بہت پرانا کام نہیں